تبلیغی جماعت والوں کو کیسے بدلانا ہے، تو آپ ان کے بزرگوں کی یعنی تبلیغ جماعت والوں کے لیڈرز کی، جیسے اشرف علی تھانوی ہے، قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوہی ہے، خلیل احمد امبیٹوی ہے، اسماعیل دہلوی ہے، ان کی کتابوں کو دکھائیے جس میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہے، اور ان سے کہیے کہ کیا واقعی میں انہوں نے جو لکھا ہے، جو گستاخیاں لکھی ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا تم ان کو صحیح مانتے ہو؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے تو ظاہر ہے ان کی کتابوں کو چھوڑنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نیا نبی آئے تو آ سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی ہی آخری نبی رہیں گے۔ ایک اور جگہ یہ کہا کہ انبیاء کرام امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم میں، علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، رہا عمل تو بسا اوقات امتی برابر ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات امتی بڑھ جاتے ہیں عمل میں نبیوں سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور یہ بھی لکھا کہ شیطان اور ملک الموت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم دیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اگر تم قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اور یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھائی کہہ کے پکارے وہی قرآن پہ عمل کرتا ہے، اور جو بھائی کہہ کے نہ پکارے وہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لکھا کہ رحمت للعالمین یہ ہمارے آقا کا خاص لقب نہیں ہے، اور یہ بھی لکھا کہ میلاد شریف منانا جائز نہیں، یہ بھی لکھا کہ غوث اعظم اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرنا یہ جائز نہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے نیاز میں جو شربت، دودھ وغیرہ دیے جاتے ہیں، سبیل لگائی جاتی ہے، جو اس میں نیاز ہم پیش کرتے ہیں، ان سب کو حرام بھی کہا ہے کہ ہم اس بات کو قبول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم صلی وسلم مبارک علیہ خلیل احمد امبیٹوی جس نے براہین قاطعہ میں لکھا، اور اشرف علی تھانوی اس کی عبارتیں دیکھ لیجئے، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم مبارک کے تعلق سے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بعض ہے یا کل ہے، اگر بعض ہے تو اس میں نبی کی کیا تخصیص، کیا خاصیت ہے؟ ایسا بعض علم تو ہر بچے کو، پاگل کو اور مجنون کو دیا گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کا کمپیریزن کرنا، یہ سب باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اسماعیل دہلوی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کے نزدیک بڑے سے بڑا مخلوق یا چھوٹے سے چھوٹا مخلوق ہو، چمار سے بھی زیادہ ذلیل، یعنی چپل سینے والے سے بھی زیادہ ذلیل۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چپل سینے والے کی عزت نبی سے، ولی سے، فرشتوں سے زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طرح کے سٹیٹمنٹ انہوں نے لکھا، یہ سب غلط سٹیٹمنٹ ہے، آپ ان کو پیش کریں۔ سکین پیجز آپ کو آن لائن ورژن مل جائے گی، انٹرنیٹ میں کئی جگہوں پہ مل جائے گی، اور آپ فکر رضا والوں سے بھی رابطہ کریں، دوسرے ہمارے سنی ویب سائٹ والوں سے، پیجز والوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو تمام سکین پیجز بھیج دیں گے۔ آن لائن میں پورے سکین پیجز موجود ہے، ان کو دکھائیے اور کہیے کہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور یہ سب باتیں غلط ہے، غلط ہے تبھی تو نئی ایڈیشن میں انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے پرنٹ کیا ہے۔ جب غلط مانتے ہو تو توبہ کیوں نہیں کرتے، ان کی کتابوں کو ترک کیوں نہیں کر دیتے، اور ایک سمپل سی بات یہ کر دو، چلو ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ آنے کو تیار ہے، ایک کنڈیشن پر، تم اپنے ان تمام اکابرین کی کتابوں کو جلا دو اور یہ لکھ کے دے دو کہ ان لوگوں نے جو لکھا وہ غلط ہے، ہمارا عقیدہ ویسا نہیں ہے اور ہم ان سے الگ ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اور ایسے عقائد سے ہم تائب ہوتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ دے دے، پھر چلو ہم امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں سے درس دیں گے، تم بھی آنا ہم بھی آئیں گے، میٹر ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس پر مانیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے ان بزرگوں سے محبت ہے، اگرچہ گستاخی کیے ہوئے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ایمان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، جو ایمان سے دور رہنا پسند کرے ان سے ہمارا تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔